دان طریقت حاضرین مجلس و محفل روحانی ختم پاک اور سے مبارک ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ یہ سعادتیں کبھی کبھی حاصل ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ احادیث متواترہ سے اور قرآن کی روح سے بھی یہ اس مہینے میں حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ ایک کون آیا جدے آئے ہو بہاراں مسکرا پائیا، خطا کاراں کو چین آیا خطاواں مسکرا پائیا۔ یہ اس رحمت دو عالم امام الانبیاء اسرا بدولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے کا ٹور۔ حضور کی آمد ایسی آمد نہیں تھی، 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے نغمے اس کی آمد کے گئے، اس کی ولادت کو پڑھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کہا، بلکہ عیسیٰ نے انجیل میں کہا کہ اے میرے لوگوں اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ نور ازلی آ رہا ہے۔ یہ انبیاء کی پیشن گوئیاں، انبیاء کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں دعائیں کہ یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ پھر رب کریم نے امام الانبیاء کو ربیع الاول شریف کے مہینہ میں اس زمین پر بھیجا، اور حضور علیہ السلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور پریشان، جبریل امین دوڑے ہوئے آئے کہ جا میرا محبوب کیوں پریشان؟ جبریل وہ ادھر رکھو اس مرے کو، جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کرے۔ جبریل امین جا کے بتا دو تیرے دین کو اتنا نام کو اکمل کروں گا، اگر تمام نبی تیرا نام لے جائے تیرے اس کے بعد تیرے تمام اولیاء میرے سامنے کھڑے کر دیے میرے۔ وہ نبی تھے یلا ان اولیاء لا الہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو کرنے کا پچھتاوا ہے، نہ گیا اس کا پچھتانا، آنے کا خوف ہے، لا خوف۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ کو اس ماہ مقدس میں اور سے مبارک کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ حضور موجود صاحب غوث سما سرکار مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچہ جھوٹ نہ سچ آؤ نہ پر اس وقت ضرور آئے گا۔ آپ کو چونکہ بہت سارے لوگ میں واقف ہیں کہ آقا نے اپنی زندگی میں ایک عرص کیا تھا، اب چونکہ اس کی وہ مختلف وجہ سے تبدیلیاں ہو گئی ہیں، پہلی 2-3 ہار بکرمی اور جون کے 14-15 16 جائے اپنے، اور اب ایک عرص اور دوبارہ کیا 5 6 7 مگر خلفاء تھے کھڑے ہو کے حضور فرمایا جون وچ آؤ یا نہ آؤ مگر ضرور آئے ہو۔ لہذا 50 سال نے حضرت صاحب نے اپنا فرض کیا، اور 50 سال کے بعد اسی تاریخ کو 5 مگر کو عشاء کی نماز کے آخری سجدے میں خدا کی بارگاہ میں واصل ہوئے۔ حضور قبلہ عالم خواجہ غریب نواز آپ کے پاس تھے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ ولیدات یہ پنتھل کے تھے، ان کا یہاں وہ قطر علی مشی میں ہاتھ پھنس گیا، پورا خاندان ادھر لگ گیا۔ ایک حضور قبلہ عالم حضرت صاحب کے پاس تھے اور ایک بھائی تھی، وہ دونوں ان کے حضور کے پاس تھے، اور اس وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں واصل ہوئے، پھر شور پڑ گیا۔ تو یہ حضور کی شان تھی، اور یہ حضور خواجہ غوث زمان کی عظمت تھی۔ تو حضور غوث زمان مگر میں پھر ہم خواہ اتوار ہو یا نہ ہو، کم از کم مجھے نہیں یاد کتنے سال تک ہم نے
پہلی 2-3 ہار 5 6 7 مگر عرس کیا، پھر تبدیلیاں آئیں تو پھر کہا بھائی ٹھیک ہے آپ پہلا کر رہے ہیں ہم بعد میں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ آج پھر میلاد النبی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہینہ میں عرس مبارک پہ حاضر ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس میں آپ کے لیے رحمتوں کے 2 خزانے ہیں، آمد مصطفیٰ کا خزانہ اور آمد اولیاء کا خزانہ۔ یہ آج اس جگہ پہ تمام حضور کی نگاہ مدینہ منورہ سے سنا ہے، رہتے ہیں آقا مدینہ میں، غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں میں اس کے سینہ میں۔ اس لیے حضور کی آمد کا مہینہ، عرس مبارک کا مہینہ، آپ کی آمد، یہ ساری آپ کی رحمتوں کا انبار لیے ہوئے آئے ہیں۔ میں تو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ میلاد النبی کی مبارکی ہو اور حضور کی اس خوبصورت عرس مبارک کی بھی آپ کو مبارک ہو۔ یہ عظمتیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ عظمتیں یہ شانیں انہی کو ملتی ہیں جن کو حضور اپنی بارگاہ میں قبول کر دیتے ہیں۔ دوستان گرامی، آج ہم پھر عرس مبارک کی تقریب میں یہاں پہ اجتماع میں بیٹھے ہیں، اور یہ عرس حضور غوث زمان کا مقرر کرتا عرس ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے پوری زندگی اس کی حفاظت فرمائی۔ کمال ایک دفعہ بارش ہو گئی، اسی جگہ پہ ختم ہوا، بارش لگی تھی پر لوگ آ رہے تھے اور دعا ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں یہ نظام چلتا رہا ہے، آج بھی عمل شمل چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم چونکہ عاشقان مصطفیٰ ہے اور آفات و بلیات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی غوث کتب نے اورے نے میاں عاشق جان اگیرے ہوں، جڑی منزل تے عشق بجاوے اتے غوث نے پامے پھیرے ہوں، بے قربان تنا تم یا حضرت پاؤ جنا ذات و ذات بسیرے۔ یہ نظام جو ہے یہ عشاق کا نظام ہے، یہ اجتماع عشاق کا نظام ہے، یہ اجتماع عدد والوں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع قربانیاں کرنے والوں کا نام ہے، یہ اجتماع اپنی جان قربان کرنے والوں کا نام ہے۔ اس لیے اس پر تمام فرشتے آپ پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور جب خدا کی بارگاہ میں یہ فرشتے آپ کا نامہ اعمال پیش کریں گے تو رب کریم فرمائیں گے جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اجتماع اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنے شیخ کے عرس پہ آ کر اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ حضور غوث زمان خواجہ محمد قاسم صادق مہدوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں بیٹھے اور عرس کا وقت ہے، ابھی بہت دن جب انتہائی عروج پہ تھے، فرمایا عرس ہوگا، پہلی 2-3 ہار اور 5 6 7 مگر۔ خلفاء پڑے، خوبصورت خلفاء تھے، بسم اللہ، خلفاء نے ایک دم عرض کی حضور عرس تو اولیاء اللہ کے وفات کے بعد ہوتا ہے، تو فرمایا یہ الفاظ باجی صاحب کی ہے، بچہ ہار بچ آؤ جہاں لگ بغل ضرور آئے ہو، لہذا 50 سال کے بعد حضور قبلہ عالم اسی تاریخ کو آپ کا مثال ہو جس حضور نے مقرر عرس کیا تھا۔ اب میں بچہ میں آپ کا عرس 50 سال کر چھوڑے، 50 سال تک حضور نے عرس کیا، ہم نے پوری قوت سے، خواجہ غریب نواز نے پوری قوت سے اس کو جاری رکھا، پھر بعد میں پہلی 2-3 ہار 5 6 7 مگر ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہاں اجتماع ہوئے۔ حضور خواجہ آج ہی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ مقام تھا خواجہ کا کہ مری میں ان کے انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز جو تھے یہ وہ جس کو
قسم ہے ہماری، وہ اس کا گوشت کھاتے تھے. سنی بیگ میں ان کا وہ سلاٹر ہاؤس بنا ہوا تھا، ایک ساتھی تھا تو وہ گوشت بنا کے عیسائیوں کو گوروں کو کھلاتا تھا. اسے لوگ تو پڑوسی باتیں ہوتے ہیں، جھوم کا اور تھا، لوگ ذکر سے جا رہے ہیں، وہ کہا یہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے مرشد کا عرس پاک ہے. اس کی گھوڑی بھی تھی، اسے گھوڑی بھی ساتھ لے لی. چل پڑا، جب یہاں پہنچا تو دربار کے سامنے کھڑا ہو گیا. لوگ اندر جا رہے ہیں، وجد میں اللہ ہو کیفیت، جب غوث بیٹھا ہوا سامنے ہو، مطلوب ہو، طالب کی کیا کیفیت بنتی ہے، خواجہ گولوی بیٹھا ہوا مرید کی کیا کیفیت بنتی ہے، خلفاء مجد کی کیفیت میں ہے. اچانک حضور کی نگاہ اس پہ پڑی تو میں بات کو کھلتا ہوا پانی زبان میں، اے جناب یہ مری کا ہے، یہ انگریزوں کو وہ گوشت دیتا ہے بنا کے، وہ کہتا ہے بے پلید حضور جلانے کا، اس کے ہم اندر ہمیں پلیدہ کی پاک کرنے سے تھے بیٹھے ہیں. 5 منٹ کے اندر وہ سانسی نور محمد بن گیا، اور ٹھہری سانسی میں حضور نے خلافت دے دی اور اس نے بڑا خیر تقسیم کیا. یہ شان تھی خواجہ غریب النواز غوث زمان کی. میرے آقا خواجہ غریب النواز ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سب کے روحانی پیشوا اور رہبر، ان کی پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزری ہے. پوری زندگی میں اس کا خود عینی گواہ ہوں، میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. مجال ہے کوئی بات بھی ایسی ہو جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، یہ شان تھی. اور انہوں نے پوری شان سے رہنمائی کی آپ لوگوں کی، بڑے پیار سے. اور پھر لوگوں نے آپ کو امام الصابری، سرتاج الصابری، سرتاج الصالح اور ولی اللہ کا دیا، اور حضور خواجہ پیر محمد ظاہر خان غوث زمان کو صبر کا امام کیا دیا کوئی. اور پھر تقریر میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ کے 2 جملے مجھے ہمیشہ یاد رہے ہیں، جڑا نہ دیا اس کی دیا کرو، جڑا ماڑا کیا اس کی چنگا آخیا کرو. یہ خوبصورت الفاظ سے آج بھی مجھے یاد ہے، شاید قیامت تک بھی مجھے یاد رہے. تو وہ عظیم شہنشاہ ولایت کا منبع اور یہ اولیاء اللہ کی پہچان خواجہ پیر محمد ظاہر خان غریب النواز مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 50 سال تک سجادہ نشین اعلیٰ کی حیثیت سے خواجہ کے تخت کے پاس غوثیت کے فیضان کو تقسیم کرتا رہا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. 80 سال کے سجدے، 80 سال کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی. خواجہ غریب النواز کی نام سے چمکی، اور اس شان سے چمکی کہ آج پوری دنیا میں غریب النواز کے نام سے کوئی نام ہے تو حضور خواجہ غریب النواز بول. آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اتنے صابر ولی کامل کے ساتھ آپ آتے ہیں، ان کے عرصوں میں آ کے شامل ہوتے ہیں اور ذکر اذکار میں شامل ہوتے ہیں، لنگر لیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. برادران عزیز، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اولیاء اللہ کے ہاتھ میں جو بیعت کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے، یا شیخ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم فرائض جو ہے ان پہ عمل کریں گے اور جو چیز منکرات ہے اس سے توبہ کریں گے. اور دیکھتے ہی دیکھتے خنزیر چڑھنے والے ولی بن گئے، دنیا میں سب سے کمزور لوگ اب عظیم لوگ بن گئے، دنیا میں بکسے اٹھا کر پھیری کرنے والے ولی کامل بن گئے. یہ ساری یہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ کرامات کی ہیں. یہ جو ٹھیری سانسی میں نور محمد بنا، اس سے بڑی نعمت آپ کیا مل سکتی ہے؟ آپ لوگ سارے اس قبیلے میں شامل ہیں، تو قبیلے سے جو آپ نکلتے جائیں گے ولایت آپ کو ملتی جائے گی، آپ پھیلتے جائیں گے اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا بچہ خدا نے نکی نور معرفت سمندر نے کنارے بٹھائی چھوڑیا، بڑا کم ہوتا دے اعتبار کرنا، اگے کلنے کھڑا ہے
کسر تک کھڑا ہے، پنڈی تک کھڑا ہے، اس میں مقدر نہیں کرنی۔ میں یہاں کسی چیز کا نام نہیں لیتا، کسی کا آدمی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ گھوڑے والے کہو گے کچھ دیکھ کے رضیا کرو، تو آپ نے پیغام دیا کہ مجھے خدا نے نور معرفت کے سمجھ کے میں جو بھی ہے گا اسے رکھوں گا، آگے اس کے مقدر ہے وہ کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو وہ آخر وقت تک میں حضرت صاحب کا رحمت اللہ کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ معترف رہے اور حضرت صاحب کے ساتھ کا ایک بہترین روحانی رشتہ موجود رہا۔ رضوان کرامی، آپ کے شیخ اور آپ کے شیخ اعظم اگر خواجہ قاسم کی حیات مبارکہ پر نگاہ کی جائے تو آپ سوچتے ذرا، آپ فرماتے ہیں جب میں یہاں بیٹھا بھی تخت نہیں تھا تو ایک پتھر تھا، ہم یہاں پڑی کہتے ہیں، بڑی پتھر کو پڑی کہتے ہیں، اس پر نماز لوگ پڑھتے ہیں، یہاں دیکھا ہوگا آپ نے نالے میں بھی بڑی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ دی سے بہت ہوتی تھی، وہ کنڈیا والی، اس جگہ نام تھا سیگا نہیں پڑی۔ آپ وہاں میں بیٹھ گیا تو نگاہ کی تھی کوئی چیز جنگل، یہ تو اب ہم نے کاٹ کے جنگل میں تقسیم کر دیا، اتنا بڑا جنگل تھا میری ہوش میں، یہ تمام جنگل تھا، یہاں سے ہم درخت کاٹ کے جنگل کے جاتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ختم ہو گئے اور لوگ جو ہے ادھر آ رہے نگر کھا رہے، وہی درخت کاٹتے ہیں یا چین مشہور تھی اور نگر پک رہے کھا، اور آج تقریباً 900 سال سے ایک بڑی عظمت کی بات ہے۔ کل آپ کے سامنے جلوے سارے آ جائیں مخصوص پر، عجیب بات ہے کہ جس تخت پر غوث 80 سال بیٹھے ہیں اس کے سائے کے نیچے پائے کے پاس ان کے عظیم فرزند خواجہ غریب النواز محمد خان رحمۃ اللہ علیہ 50 سال بیٹھے، مجھے 20 سال ہو گئے لیکن اندر باہر جانا پڑتا ہے، ہم نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کی ہر ادا فکر اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ جو دربار میں حضور کو غلام آئے وہ مطمئن ہو جائے، فیضیاب ہو کر جائے، بامراد ہو جائے، بعظمت ہو جائے۔ آج یہی عرص مبارک آپ کے سامنے آپ موجود ہیں، مجھے فخر ہے آپ پر کہ آپ نے کوئی اجتماع کوئی عرص نہیں اس میں آپ حاضری نہ دیتے ہو۔ ہمارے پورے خاندان میں ہم 3 بھائی تھے اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے یہ کیا۔ امام العارفین کے آفتاب قاسم رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کا بہترین سکالر تھے، آج بھی کئی دن سے سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ اگر وہ زندہ ہوتے تو لوگ اور مولویوں کو اور اماموں کو یاد نہ کرتے، انہی کا نام لیتے۔ وہ جلدی خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ پیر بادشاہ بھی حضور کے مشیر بھی رہے، ان کے ساتھ رہے اور ہر ہمہ اوقات حضرت صاحب سے مشورے بھی وہی دیتے رہے، وہ بھی آرام فرما رہے نظار مقدس میں۔ میرا وجود ہے، میرے ساتھ ہمارے اپنے سارا خاندان ہے، شاہ فاروق صاحب ہیں اور زیب صاحب اور تمام ہمارے بھتیجے ہمارے ساتھ، یہ سارا ایک قبیلہ ہے، ایک چڑیا دا کنبہ ہے، ہم سارے آپ کی خدمت کر رہے گے۔ آپ لوگ منظم رہیے اور اس مبارک میں جب اطلاع ملے تو اس تک کھڑا کرے ہر جگہ پہ کہ آپ لوگ آئیں اور اس بیچارے یہاں پر اکٹھے چلتے ہیں۔ مولا کریم آپ سب کی حاضری قبول کروائے، سنتیں پڑھے اس کے بعد دعا کریں۔ السلام علیکم۔